عورتوں کے 3 گناہ انہیں اللہ کے عذاب اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ وہ 3 گناہ کرنے والی خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ان 3 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھر میں رہنے والے ہر ایک انسان پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ گھر کے اوپر فرشتوں کی طرف سے لعنت کی بارش برستی ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ان 3 گناہوں سے سخت نفرت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑا انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا، فرشتوں کی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے گھر پر لعنت پڑتی ہے؟ گھر غربت کی دلدل میں، پریشانیوں کی دلدل میں، آفات و بلیات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ آفات و بلیات کا رخ اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے، آزمائشوں کا رخ اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے جس گھر میں عورتوں کی طرف سے یہ 3 گناہ بڑے شوق سے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک خستہ حال گھر کے قریب سے ہوا۔ اس گھر کی حالت بہت ہی خستہ حال تھی۔ آپ نے جب غور کیا تو دیکھا آسمان سے اس گھر پر لعنت برس رہی ہے، فرشتوں کی طرف سے اس گھر پر، گھر میں رہنے والوں پر لعنت کی بارش برس رہی ہے۔ آپ نے جب مزید غور کیا تو دیکھا کہ یہ عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب عذاب میں اضافہ دیکھا تو آپ نے اپنا رخ اسی گھر کی طرف کر لیا، اسی خستہ حال گھر کی طرف کر لیا کہ دیکھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح، اس کی منظر کشی کی جائے کہ آخر اس گھر کے اندر کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، کس کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے یا مردوں کی طرف سے کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے فرشتوں کی طرف سے آسمان سے اس گھر پر لعنت برس رہی ہے، گھر میں رہنے والوں پر لعنت پڑ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ گھر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور ایک مرد ہے جو اس عورت پر تشدد کر رہا ہے، عورت کو مار رہا ہے، عورت کو پیٹ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص باہر نکلا، دروازہ کھولا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، پہچانتے ہی آپ کے قدموں پہ جا گرا، گر کر عرض گزار ہوا، اے اللہ کے نبی کیسے آنا ہوا؟ بندہ ناچیز کے گھر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے آپ کی اسی خستہ حال گھر کے قریب سے گزر ہوا، جب میں نے غور کیا تو دیکھا آسمان سے تیرے گھر کے اوپر لعنت پڑ رہی، آسمان سے تیرے گھر کے اوپر لعنت برس رہی۔ یہ سنتے ہی اس شخص کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا، حضرت آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بتا کہ آخر تیرے گھر میں کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں، کون سی ایسی خطائیں اور اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں کہ ان خطاؤں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے آسمان سے لعنت برس رہی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، حضرت وہ جو عورت رو رہی ہے وہ میری بیوی ہے، اور اس پر تشدد کرنے والا میں بدقسمت شوہر ہوں۔ حضرت کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اس پر کیوں تشدد کر رہا ہوں اور یہ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت میری یہ بیوی کچھ ایسے گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، چند گناہ ایسے ہیں جو میری بیوی بڑے ہی شوق سے کرتی ہے، میں اسے روکتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اسی بیوی کے کیے کی نحوست کی وجہ سے، اسی کی خطاؤں کی نحوست کی وجہ سے میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، میرا گھر لعنت کا مستحق بنا، میں اور میرا گھر اللہ کے غضب کا نشانہ بنا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی بتا تیری بیوی کون سی ایسی خطائیں کرتی ہے، کون سے ایسے گناہ کرتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضرت پہلا گناہ میں اسے کہتا ہوں کہ میری امانت میں خیانت نہ کرنا۔ میری کون سی امانت؟ حضرت وہ ہے میری عزت۔ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اپنی بیوی کو ایک بار نہیں 1000 بار کہہ کے جاتا ہوں کہ میری جو امانت ہے، کون سی امانت؟ جو عزت ہے، میری عزت کا ہمیشہ کے لیے خیال رکھنا، میرے گھر سے نکلنے کے بعد میری عزت کا پہرا دینا، میری عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ لیکن حضرت جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، غیر لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، میری عزت کی دھچیاں اڑا رہی ہے، مجھے دکھ ملتا ہے، درد ملتا ہے۔ اس بیوی نے میری زندگی اجیرن بنا دی۔ میں موت مانگتا ہوں، اللہ مجھے موت نہیں دیتا، موت ساتھ نہیں دے رہی۔ حضرت پورے دن کا تھکا ہارا شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے سکون ملنا چاہیے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، جہنم کی دہلیز پر قدم رکھا۔ دوسرا گناہ، یہ میرے سامنے میرے بوڑھے والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ بیوی، میاں بیوی دونوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یاد رکھنا، عورتوں مردوں کے 3 گناہ گھر میں غربت لاتے ہیں، 3 گناہ گھر کو اللہ کی لعنت کا مستحق بنا دیتے ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، کبھی بھی کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے کالے کرتوت کی وجہ سے تیرے شوہر کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اپنے شوہر کی اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گی، اگر تم اپنے شوہر کی عزت کی دھچیاں اڑاؤ گی تو یاد رکھنا تم جہاں جہاں جاؤ گی خدا تعالی کی لعنت تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی۔ دوسرا گناہ، شوہر کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، کیونکہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کبھی بھی اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا، بیوی کو دکھ مت دینا، بیوی کو درد مت دینا۔ جس گھر میں عورت روتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا جو عورت شوہر کو معاشرے میں ذلیل کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کا دل دکھائے، شوہر کا جینا حرام کر دے، شوہر کو موت مانگنے پر مجبور کر دے، ایسی عورت پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے آگے اونچی اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ہر وقت بک بک کرتی ہی رہتی ہے، ایسی عورت جب مرے گی تو قیامت کے دن اسی کی زبان کے ساتھ اسے جہنم کے درمیان لٹکایا جائے گا۔